توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه
وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدق میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں مارا وسی جڑا حد قرآن دی بھن. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل. واقعہ کیا نہیں جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جاون جیڑیا ایک واری لکھ مڑ کدے مڑ دیا نہیں. کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح اے مشتاق اتھیاں کتھے جا اڑیاں. مانی دا کم پانی دینا مانی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم کھن کن لا بنا لا بے جس دن کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری. میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج میں اپنے بڑے خاص مرید بہت پیاری شخصیت چودھری عبدالمجید صاحب کے اصال ثواب کے لیے آیا. میرے واجب الاحترام بزرگوں، چودھری عبدالمجید صاحب ہر جمعہ میرے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے چودھری نذیر صاحب نے بے انتہا مجھ سے کہا کہ بخاری صاحب آپ تشریف لائیے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، صرف اس شخصیت کی محبت تھی کہ صبح میں واپس لاہور سے آیا، رات داتا کی نگری میں میرا خطاب تھا. صرف محبت کی وجہ سے تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت میں یہاں آیا. آج کتنا خوبصورت لمحات شروع ہونے والے ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے لیے اللہ نے میری پوری کائنات کو بنایا ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، علماء کرام تشریف فرمائے. میری ایک بات ذہن نشین رکھیے گا،
کہ نبی کے غلام کو موت نہیں آیا کرتی، مرتا وہ ہے جو کلمہ رسول سے محروم ہو۔ کلمہ رسول پڑھنے والے کو موت نہیں آتی۔ اب مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت مقرر فرما رہے تھے کہ نبی پاک حیات ہیں، نبی پاک زندہ ہیں، تو جی میرے واجب الاحترام بزرگوں یاد رکھو، واقعی نبی پاک حیات ہیں، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، کائنات زندہ رہے، وارث مر جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل آیا نا جب میرے نبی کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر جبرائیل تشریف فرما تھے۔ نبی پاک نے پوچھا جبرائیل دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول باہر اسرائیل کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ کے بعد قیامت تک کسی سے اجازت نہیں مانگے گا۔ حضور کریم نے فرمایا اسرائیل کو اندر بلاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ فرمایا اسرائیل کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر میرا محبوب روح نکالنے کی اجازت دے تب روح نکالنا، اگر میرا نبی اجازت نہ دے واپس آ جانا۔ اسرائیل نے جب میرے نبی کی روح کو باہر نکالا، میرے واجب الاحترام بزرگوں آج یہ خوبصورت بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہوں گا، جب میرے نبی پاک سے روح باہر نکلی تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کر دیا کہ اے اللہ، تو نے اپنے نبی کے لیے بڑا اونچا مقام رکھا ہے، بڑا اونچا رتبہ رکھا ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تو نے اپنے محبوب کے لیے ہر لمحہ بلندی والا رکھا ہے، ہر رتبہ بلند رکھا ہے، ہر مقام اونچا رکھا ہے۔ اللہ تو نے مجھے جسم محمد سے نکال دیا ہے، اللہ مجھے یہ بتا کہ جو جنتی مرتا ہے تو اسے علیین میں رکھتا ہے، کوئی جہنمی مرتا ہے اسے سجین میں رکھتا ہے، اللہ مجھے بتا تو روح محمد کو کہاں رکھے گا؟ سوال تو عجیب تھا اللہ سے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل یہ روح محمد مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ اللہ تو جسم محمد سے روح محمد کو نکال کر کس مقام پہ رکھے گا، کس جگہ پہ رکھے گا؟ میرے واجب الاحترام بزرگوں میری ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، علماء کرام تشریف فرمائے، میں آپ کو اپنے نبی پاک علی قبلی والے کا وہ مقام سمجھانا چاہتا ہوں، وہ رتبہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ خوش قسمت ہو چودھری مجید صاحب کے سال ثواب کے لیے آنے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف مسلمان نہیں بنایا، صرف انسان ہی نہیں بنایا، صرف نبی پاک کا غلام ہی نہیں بنایا، بلکہ اس نبی پاک کا غلام بنایا جس کے لیے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر بھی کہتا ہے اللہ کاش تو ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے نبی کا غلام بنا دیتا۔ دنیا کے بکھیروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ زندگی ہم نے چھوڑنی ہے، یہاں کوئی صدا رہنے نہیں آیا۔ ابھی قاری ارشد صاحب نے بھی آپ کو موت کا فلسفہ سنایا ہوگا، مجھ سے پہلے مقررین نے بھی بڑی خوبصورت باتیں آپ کو سمجھائی ہوں گی، لیکن آپ کہتے ہیں بخاری صاحب دنیا دے بکھیڑیاں وچ اسی اتنے مصروف تھی گیا کہ ساڈے کولو ٹائم کوئی نہیں نکلدا ہے، اسی بالکل دنیا نو اپنا سہارا بنائے بیٹھے ہاں، جدوں ڈاکٹر سانو علاج کر چھوڑدا ہے اسی کہنے بخاری صاحب سانو
جوانی دا سہارا ساڈے کول ہے، دولت دا سہارا ساڈے کول ہے، یا نہ میرے بچے جوان موجود ہیں وہ میرا سہارا ہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب میں کوئی بیمار کر دیتا ہوں نہ کسی کو، جب تو مصیبت میں تڑپ تڑپ کے مجھے بلاتا ہے، آؤ ایصال ثواب کے لیے تشریف لانے والوں، ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تو بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، جب تیرے پہ بیماری نازل ہو جاتی ہے، جب سارے ڈاکٹر تجھے لا علاج کر دیتے ہیں، مصیبت میں کروٹیں بدلتا ہے، تو رب العالمین فرماتے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نہیں میرے واجب الاحترام، جب قرآن پڑھا جائے، جب نبی پاک کا ذکر کیا جائے، اونچی سبحان اللہ کہا کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی میرا امتی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ زمین و آسمان سے رحمتیں بھر کر اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ جوانی کا سہارا بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہے، جب ساری دنیا کے ڈاکٹر لا علاج کر دیتے، جب ساری دنیا کے حکیم لا علاج کر دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو بستر مرگ پہ تڑپتے کہتا ہے ہائے اللہ وہ تیرے سوا مجھے شفا دینے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میری بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں شاہ صاحب یہ جوانی ہمارا سہارا ہے، نہیں میرے واجب الاحترام بزرگوں، جب جوانی کے اوپر خزاں آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ شاہ صاحب یہ جوان پتر میرے سہارا ہے۔ جب جوان بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیویاں کہتی ہیں میاں تیرا یہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے تیرے بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دے، بچوں والا سارا ختم۔ تو کہتا ہے کہ جوان بچے میرا سہارا ہے، جب ساری تیری دولت بچوں میں تقسیم ہو گئی، تیری دولت کا سہارا ختم، تیری جوان اولاد والا سہارا ختم، تیری جوانی والا سہارا ختم، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو بوڑھا ہو جاتا ہے، تیری ہاتھ میں سوٹی والا سہارا آ جاتا ہے، تو جھک جاتا ہے۔ سوٹی کے سہارے پہ جب مسجد میں جاتے ہو، اللہ سے رو رو کے مانگتے ہو، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم اسے تیرے گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ جوانی میں اس نے تجھے کبھی یاد نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں نہیں، اس بوڑھے کو میرے گھر سے باہر نہ نکالو، اگر میرے گھر سے بھی دھکے مر گئے تو کہاں جا کے سہارا تلاش کرے، رونے دو اسے گر گرا کر رونے دو، یا اللہ اس نے گناہ کیے، اس نے گناہ کر کے پھر معافیاں مانگی، معافیاں مانگ کے پھر گناہ کیے،
خدا اپنے بندے کو معاف کرنے سے باز نہیں آتا. مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ رہی ہے. فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے نبی پاک کی غلامی کے صدقے اس بوڑھے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ تو ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہم کہتے ہیں بخاری صاحب دنیا چھوڑ کے جائیے تے مصیبت دے لمحے ساڑے ہوتے آ جاندے ہیں, بڑی تعزیت دے لمحے ساڑے ہوتے آ جاندے ہیں. نہیں, ایک خوبصورت مثال سنیے. آپ میں سے کوئی شخص کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو اور مالک مکان آ کر کے نکلو میرے گھر سے. اس شخص کو بڑی تکلیف ہوگی جس نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا ہوگا. مالک کی منتیں کرے گا, مہربانی کر یار تھوڑا جا رہن دے, روئے گا, گڑ گڑائے گا. مالک مکان کہے گا نکلو میرے کرائے کے مکان سے. اس شخص کو دنیا بالکل مکان چھوڑتے تکلیف ہوتی ہے جس نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا ہوتا. تو حساب کے سارے ثواب کے لیے آنے والوں, بالکل اسی طرح اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انسانوں میں نے یہ ساری دنیا کرائے کا مکان بنایا, تم سارے انسانوں کو کرایہ دار بنا کے میں خدا خود دنیا کا مالک بن گیا. اب مالک کہے گا نکل باہر, جب ہم سے کہے گا نکل دنیا سے باہر, نکل میرے کرائے کے مکان سے باہر, تو یاد رکھیے میرے واجب الاحترام بزرگوں, اس شخص کو دنیا چھوڑتے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس نے اپنا مکان جنت میں بنا لیا ہوگا. تو مجید صاحب تو نیک ہستی ہے, ہم نے دنیا کو چھوڑنی ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں حضرت بلال کے عشق کو, حضرت بلال کی غلامی کو آپ جانتے ہیں, لیکن آؤ آج میں آپ کو حضرت بلال کی زندگی کے آخری لمحے کی بات سناتا ہوں. حضرت بلال دنیا چھوڑ رہا, رخصت ہو رہا ہے, ہم سب نے جانا. ہم کہتے ہیں شاہ صاحب میں زمین دا مالک ہوں, میں کوٹھی دا مالک ہوں, میں جائیداد دا مالک, یہ زمین میری, یہ کوٹھی میری, یہ جائیداد میری, یہ مکان میرا, یہ فلانی چیز میری. حالانکہ حقیقت میں ہم میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جن کے ہم مالک ہو جائیں. اللہ کہتا ہے زمین تیری نہیں میری ہے, جائیداد تیری نہیں میری ہے, میں زمین کا مالک, میں کائنات کا مالک. ہم کہتے ہیں یہ چیز میری, اللہ کہتا ہے جو چیز تیری ہے تو مانتا نہیں, جس چیز کا تو مالک ہے اس کی ملکیت مانتا نہیں, جو تیری چیزیں نہیں ان پہ ملکیت جتاتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ میرے واجب الاحترام بزرگوں, ہم زمین کے مالک نہیں, زمین ہماری ملکیت نہیں, جائیداد ہماری ملکیت نہیں, اقتدار ہماری ملکیت نہیں, دوستی یعنی کائنات کے اندر دولت ہماری ملکیت نہیں, صرف ہماری ملکیت خدا نے ہماری زندگی کے اندر موت رکھی ہوئی ہے. موت ہماری ملکیت ہے, جس ٹائم موت آئے گی سب کچھ یہی رہ جائے گا. چودھری مجید صاحب کا جنازہ پڑھا, مولانا صاحب نے جنازہ پڑھایا, جنازہ ہو گیا, کہنے لگے آؤ لوگو اس مرنے والے کا چہرہ دیکھو, اس کے چہرے کی نورانیت تو دیکھو, کیوں کفن پہنایا جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ کوئی چودھری ہے, کوئی سید ہے, کوئی قریشی ہے, کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی نہیں کہتا یارو یہ چودھری آ رہا ہے, کوئی نہیں کہتا یہ سید آ رہا ہے, کوئی نہیں کہتا یہ نواب آ رہا ہے, کوئی نہیں کہتا سرمایہ دار آ رہا ہے, سارے مل کے کہتے یارو کھڑے ہو جاؤ میت آ رہی ہے, کھڑے ہو جاؤ جنازہ آ رہا ہے. اللہ کفن میں جیب نہیں لگانے دیتا, دولت کہاں لے کر جاؤ.
चौधरी साहब आप के वालिद का कमरा याद आ रहा है, चरपाई है वालिद कोई नहीं, बिस्तरा मौजूद है सोने वाला कोई नहीं, जिन बर्तनों में चौधरी साहब खाना खाया करते थे बर्तन मौजूद है, खाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इल्ला जल्लाह इज़ा जाला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून। ये हकीकत है। हम दुनिया के बखेड़ों में बस पड़े हुए। आओ मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों, जरा मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको नबी के गुलाम के दरवाजे पे लिए चलता है। हजरत बिलाल दुनिया छोड़ रहा है, करीब बीवी बैठी है, बिलाल की आंखों से आंसू निकल रहा है। आप लोग थक तो नहीं गए? जब थक गए फिर मुझे बता देना, मैं फिर इंशाल्लाह अपनी बात खत्म कर दूंगा, फिर दुआ है। हजरत बिलाल कौन? हजरत बिलाल आपको पता है हजरत बिलाल कौन है? उलमा ने तो बताया है, लेकिन आओ मैं आपको उस हजरत काले बिलाल की खूबसूरत बात सुनाता हूँ। हजरत बिलाल को उसके मालिक ने एक कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, अंदर आग लगा के धुआं छोड़ दिया। हजरत बिलाल को चटाई पे लपेट के ऊपर पत्थर रख दिया कि हजरत बिलाल इस धुएं के अंदर ही मर जाए। हजरत बिलाल पे जुल्म हो रहा है, हजरत बिलाल की ज़बान पे गरम गरम कोला रखा जा रहा है, हजरत बिलाल को चटाई में लपेटा जा रहा है। मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों, नबी पाक की मोहब्बत की वजह से हजरत बिलाल पे इतने कोड़े मारे जाते थे कि जब जालिम शख्स कोड़ा खेलता था तो हजरत बिलाल के सारा जिस्म का गोश्त भी साथ निकल जाया करता था। सिसकियों की आवाज बढ़ जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, दरवाजा खोला, हजरत बिलाल को चिताई से निकाल कर बाहर ले आए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, बिलाल खुदा के लिए जालिम के सामने नबी का नाम ला लिया कर, थोड़ा सब्र कर लिया कर, जब ये वापिस चला जाए फिर नबी का नाम लिया कर। ये देख तेरे पे कितना जुल्म कर रहा है, तेरी जबान को जला दिया है। सुनो मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों, हजरत बिलाल रो कर कहने लगे, अबू बकर कैसी बातें करता है, रब्बुल आलमीन की कसम है ये जालिम जितना मेरे पे जुल्म करता है, मुझे उतना ही नबी का नाम लेने में मजा आता है। मैं कैसे नबी का नाम छोड़ूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मेरा ये मकसद नहीं बिलाल, मैं तो चाह रहा हूं कि अगर थोड़ा सब्र कर लिया कर तो मार से बच जाएगा। ये जालिम जब चला जाएगा फिर तू नबी के नारे भी लगाना, नबी की बातें भी करना। सुनिए हजरत बिलाल जिस्म से खून निकल रहा है, हजरत बिलाल की जबान जली हुई है, सारे जिस्म के ऊपर कोड़ों की निशान है, लेकिन हजरत बिलाल अबू बकर से क्या कह रहा है? हजरत बिलाल फरमाने लगे, है अबू बकर की बड़ी मेहरबानी, लेकिन है अबू बकर जब कोई शख्स बाजार जाता है, बर्तन खरीदता है, अरे घड़ा पहले ठोकता है, कोई घड़ा कच्चा तो नहीं, कोई मटका कच्चा तो नहीं, कोई
کوئی برتن کچا تو نہیں۔ ابو بکر خدا مجھ بلال کو ٹھوک کر دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں میری محبت نبی کی محبت پہ کچا تو نہیں رہ گیا ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ جتنا مرضی مجھے آزما لے، یہ ظالم جتنا میرے جسم پہ ظلم کر لے، اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے کہ تجھے حضرت بلال کے خون کے ہر قطرے سے نبی کی غلامی ہی نظر آئے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت بلال رو رہا ہے، زندگی کے آخری لمحوں پر ہے۔ فرمایا کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اے بلال آج بڑی مصیبت کا دن ہے، آج بڑا غم کا دن ہے، آج بڑا تعزیت کا دن ہے۔ حضرت بلال نے آنکھ کھولی، سنو یہ خوبصورت آنکھ کھولی تو آنکھ میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ روتے روتے کہنے لگے بیوی کی کیا کہہ رہی ہے؟ تو نذیر صاحب مجید صاحب کی تعزیت کے سال ثواب کے لیے آنے والوں سنو، حضرت بلال کی زندگی کا آخری لمحہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ ہم تو دنیا کی محبت پہ گرفتار ہو گئے، اس دل کے کمرے میں ہم نے صرف دنیا کی محبت کو سجا رکھا ہے۔ نہیں آؤ حضرت بلال کی غلامی کی بات سنو، مرنا تو ہے ہم نے، موت ہم نے آنی ہے۔ ارے وہ مقدر والے ہیں جو پہلے چلے گئے، ہم نے بھی تو جانا ہے۔ یہ تو عبد المجید صاحب خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد یہ ہزاروں لوگ آپ کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سوچو میرے واجب الاحترام بزرگوں اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمیں دعا والے نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ زندگی کے بکھیرے ختم کرو، دل میں صرف میرے نبی کی محبت کا چراغ جلاؤ۔ یہ دنیا یاد رکھیے، میں آج آپ کو بات بتاتا جلاؤں، پاکستان کے کسی سربراہ کا نام لوگے رب العالمین کی قسم گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی وزیر کا نام لوگے خدا گناہ معاف نہیں کرے گا، کسی سربراہ کا نام لوگے خدا گناہ معاف نہیں کرے گا، کسی دنیا دار لوگوں کے نام لوگے خدا معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ تو معاف کہاں کرے گا؟ اللہ کہتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کا نام لے لو، میں گناہ معاف نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ رات کی گہرائیوں میں میرے نبی کا نام لینا تیرا کام ہوگا، تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا خدا کا کام ہوگا۔ حضرت بلال زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے، کہہ رہا ہے بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے بلال آج تعزیت دا دن ہے تو مردہ پیا ہے، آج مصیبت دا دن ہے تو دنیا چھوڑ دا پیا ہے، آج غم دا دن ہے تو مردہ پیا ہے۔ حضرت بلال نے کہا خبردار بیوی یہ بات نہ کر کے آج کوئی مصیبت دا دن ہے، تعزیت آستے آنے آلے ہو، آج میں آپ کو ایک بات بڑی ذہن میں خوبصورت بٹھانے لگا ہوں۔ حضرت بلال فرمانے لگے اے بیوی یاد رکھا کوئی تعزیت کا دن نہیں، آج کوئی مصیبت کا دن نہیں، آج کوئی غم کا دن نہیں۔ فرمایا بلال تو مر رہا ہے یہ غم ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا بیوی آج مجھ بلال کے لیے کوئی غم کا دن نہیں، آج میرے لیے کوئی تعزیت کا دن نہیں، آج مجھ بلال کے لیے تو خوشی کا دن ہے۔ میں بلال جتنی جلدی مروں گا مجھے اتنی جلدی قبر میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ حقیقت ہم تو دنیا دی چیزاں تک تک حیران پہ ہوندے ہاں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں آؤ آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ دیکھو کائنات کا نبی جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات گلشن سجا رکھا ہے، وہ دنیا کائنات کا نبی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین بنایا
اللہ نے میرے نبی کو شریفوں میں اشرف بنایا، جلیلوں میں اجمل بنایا، کریموں میں اکرم بنایا۔ اللہ کہتا ہے نبیوں میں نے اپنے اس نبی کے لیے اتنا خوبصورت مقام رکھا ہے کہ یہ کالی کمری والا کھڑا ہوگا، میں آسمان کو بلندیاں دے دوں گا، یہ بیٹھے گا میں زمین کو وسعتیں دے دوں گا، اس کی زلفیں بکھریں گی میں صبح کو اندھیرا دے دوں گا، اس کے چہرے سے نقاب اٹھے گا میں صبح کو اجالا دے دوں گا، یہ ہاتھ اٹھائے گا میں ابو بکر کو کلمہ پڑھا دوں گا، ارے یہ بکریوں کے ہاتھ پھنوں پہ ہاتھ رکھے گا میں دودھ کی نہریں جاری کر دوں گا، یہ علی کے پاؤں پہ لعاب لگائے گا میں زہر مٹا دوں گا، وہ نبی قیامت کے دن سجدہ کرے گا تو میں اس کی امت کو جنت کے ٹکٹ عطا کروں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے اندر محبتوں کا معیار کمزور ہوتا جا رہا ہے، فرقہ پرستیاں وچ پہ گئے ہو، گروہ بندیاں وچ پہ گئے ہو، مختلف مساجداں بنا چھوڑیاں نے، مختلف عقیدے بنا چھوڑے نے، مختلف نظریے بنا چکے نے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نام محمد کی قسم ہے کہ یہ فرقہ پرستیاں، یہ گروہ بندیاں ہمیں برباد کر رہی ہیں، فرقہ پرستیاں ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر اگر نجات چاہتے ہو، ارے دنیا میں نجات چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، دنیا دی آگ نال بچنا چاہتے ہو، جہنم دی آگی جاستے بچنا چاہتے ہو، دہشت گردی دی آگ تو بچنا چاہتے ہو، جہنم دی آگ تو بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے محبوب میں ذات رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے دل میں آپ کا پیار آ گیا، ارے جس کے دل میں آپ کی غلامی آ گئی، میں اس پر دنیا کی کیا عذاب جہنم کی آگ کو بھی گزار کر دوں گا۔ یہ چھوڑو دنیا کی فرقہ پرستیاں، نو آؤ نبی پاک کی زندگی کا آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں۔ حضور کریم تشریف فرما ہے، سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور کریم نے سارے صحابہ کو بٹھایا، بیٹھو بیٹھو۔ ایک خوبصورت بات حضور کریم نے فرمایا، صحابیوں میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ آہا ہا ہا دنیا کائنات جس کے لیے خدا نے بنائی ہے وہ سردار کہہ رہا ہے، صحابیوں میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو آؤ تو مجھ سے بدلہ لے، کسی سے زیادتی کی ہو آؤ مجھ سے بدلہ لے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں میری بات کا برا نہ منانا، آج اللہ نے ہمارا سکون کیوں چھین لیا؟ دولت ہے سکون کوئی نہیں، بسترے ہیں نہ نندرا کوئی نہیں، ہمارے پاس گھر موجود ہے سکون کوئی نہیں، دولت ہے سکون کوئی نہیں، کس طرح سکون آئے گا؟ رات بسترے دے سوندے ہو تو سوچتے ہو سویرا کس دے خلاف مقدمہ کرنا ہے، کس دے خلاف جھوٹی گواہی دینی ہے، کس دی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، کس دی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں انہی چیزوں نے ہماری نیندوں کو حرام کر دیا ہے۔ ارے خدا نے جب تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ جنگلوں میں جا کے پرندوں کو دیکھو، کسی پرندے نے دکان نہیں بنائی، کسی پرندے نے مارکیٹ نہیں بنائی، کسی نے کاروبار نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے صبح ہر پرندہ بھوکا ضرور اٹھتا ہے لیکن میں خدا رات کو کسی پرندے کو بھوکا سونے نہیں دیتا، رزق دیتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں میری بات یاد رکھیے گا، خود کھاؤ گے پخانہ بن جائے گا، کسی غریب کو کھلاؤ گے جنت کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم نے یہی بات رکھا ہے کہ انسانوں سے پیار کرو، غریبوں سے پیار کرو۔ ارے کسی غریب کی دعا لے لو، کیا پتا کس غریب کی دعا قبول ہو جائے اور تجھے قبر میں تجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آخری بات حضور کریم نے فرمایا، صحابیوں میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت بلال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کریم بیماری کی حالت میں ہیں اور کہہ رہے ہیں صحابیوں شاید میرے اس کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو پائے، آؤ میری زندگی کی آخری بات سنو، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو آؤ مجھ سے بدلہ لے۔ کوئی نہیں،
پھر حضور کریم نے فرمایا پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری بار فرمایا تو ایک صحابی رسول عکاشہ بن محسن پیچھے کھڑے تھے. کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور کریم نے فرمایا عکاشہ آگے آگے. عکاشہ بن محسن آگے تشریف لائے. حضور کریم نے فرمایا اے عکاشہ میں نے تیرے پہ کیا ظلم کیا ہے, تیرے سے کیا زیادتی کی ہے, تو بدلہ لینا چاہتا ہے مجھ سے. عکاشہ بن محسن فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر آپ بار بار نہ کہتے میں کھڑا نہ ہوتا, لیکن آپ نے جب بار بار کہا ہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا عکاشہ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ جنگل میں اونٹنی پہ بیٹھے تھے میں بھی اونٹنی پہ بیٹھا تھا, آپ کے ہاتھ پہ کنجی تھی, آپ اپنی اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے. یا رسول اللہ وہ کنجی میری پیٹھ پہ لگ گئی ہے, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضرت بلال کی چیخ نکل گئی, کھڑے ہو گئے اے عکاشہ خدا کے لیے میرے نبی سے بدلہ نہ لے, مجھے مار لے, جتنا مارنا چاہتا ہے مجھے لاکھ مار, میرے سامنے میرے نبی سے بدلہ نہ لے. مجھے جب مارا جاتا تھا مجھے کہا جاتا تھا بلال نبی کا نام لینا, میں کہتا تھا جرمت دنیا دین اور وہ جرم عشق کا اتنا سنگین کیوں ہے, اور میں تو مارن والے ہو میں تو کیوں مار دے ہو, پوچھو میرے یار کو اتنا حسین کیوں ہے. میرے نبی سے پوچھو کہ اللہ نے میرے نبی کو کتنا حسین بنا رکھا. میرے واجب الاحترام بزرگوں رب العالمین کی قسم ہے خدا نے بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا منہ موڑ دیا, محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیا. عکاشہ فرمانے لگے اللہ کے رسول بدلہ میں نے لینا. حضور کریم نے فرمایا بلال وقت ضائع نہ کر, میرے حجرے میں سوٹی پڑی ہے اٹھا کے لیا, میں محمد بدلہ دینا چاہتا ہوں. سنو میرے واجب الاحترام بزرگوں, ہم تو زندگی کے انتقام کے اندر اپنی زندگیوں کو برباد کر بیٹھے ہیں. آؤ میرے نبی کا کردار دیکھو کہ میرا نبی ہمیں کیا سبق پڑھا رہا ہے. عکاشہ بیٹھ گئے, حضرت بلال گھر میں گئے, نبی پاک کے گھر کا حجرہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ فرمایا اماں جی میں بلال آیا ہوں, نبی پاک نے کنجی منگوائی ہے. فرمایا کیوں؟ شکار پہ جانا چاہتے ہیں, سفر پہ جانا چاہتے ہیں؟ حضرت بلال رو رہا ہے. نہیں اماں جی آج شکار بھی نہیں, آج سفر بھی نہیں, آج نبی پاک نے کنجی منگوائی ہے. اماں جی عائشہ نے صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ کنجی حضرت بلال کو پکڑائی. حضرت بلال میرے واجب الاحترام بزرگوں سارے راستے اپنے جسم پہ کنجی مار رہا ہے کہ اوے ظالم عکاشہ, اوے تجھے کیا ہو گیا, تو میری نظروں کے سامنے میرے نبی سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے. جب حضرت بلال پہنچے روتے روتے عکاشہ سے کہا عکاشہ خدا کے لیے جتنا مارنا چاہتا ہے اس کنجی سے مجھے مار, میرے نبی کو نہ مار. نہیں, عکاشہ نے کہا نہیں بلال میں نے بدلہ لینا ہے, نبی پاک سے ہی لینا ہے. حضور کریم نے کنجی لی, فرمایا بلال وقت ضائع نہ کر, یہ کنجی میرے حوالے کر. حضور کریم نے کنجی پکڑی, عکاشہ کو پکڑاتے ہوئے کہا عکاشہ یہ لے کنجی, مجھے مار لے جس طرح میں محمد کریم نے تجھے مارا. عکاشہ نے کنجی پکڑ لی, پکڑ کے واپس چلا گیا, زور زور سے کنجی ہلا